نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ حمد و صلاة کے بعد ماہ رجب المرجب کی آج 18 تاریخ ہے، 18 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 10 فروری 2023۔ گزشتہ جمعے شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا۔ 27 رجب المرجب یہ ہے شب معراج، جس رات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی اور مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کا سفر پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا۔ اس ایک معجزے میں بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو واقعہ معراج ذکر کرنے سے پہلے لفظ سبحان کو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری، وہ پاک ذات جس نے سیر کرائی، وہ سبحان جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا سبحان کہہ کر۔ سبحان وہ پاک ذات جو ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے۔ چونکہ سفر معراج انتہائی حیران کر دینے والا واقعہ تھا، عقلیں حیران ہو جاتی، انسان تعجب کرتا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا۔ ایک انسان زمین سے آسمانوں پر کیسے چلا گیا، آسمانوں کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے لامکان، اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک حضور جا کر واپس کیسے آ گئے۔ عقلیں حیران ہو جاتی، لوگ تعجب کرنے لگتے، لوگ حیران اور پریشان ہوتے، یہ کیسے ممکن ہو گیا، کیسے ایک بشر، ایک انسان، ایک جسم مسجد حرام مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے آسمانوں کی سیر کرتے، جنت و دوزخ کو دیکھتے اور لامکان رب کا دیدار کر کے اسی رات کے حصے میں واپس، یہ انسانی جسم کیسے چلا گیا آسمانوں پر، اتنی رفتار سے جانا کیسے ممکن ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ذات ہے وہ جو لے گئی اپنے بندے خاص کو، وہ سبحان جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔
جب اللہ نے اپنا ذکر کر دیا کہ میں لے جانے والا، میں حضور کو سیر کرانے والا، میں حضور کو یہ ساری نشانیاں دکھانے والا، تو یاد رکھیے جس کو رب پر یقین ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب کی ہر قدرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ نے اپنا ذکر فرما دیا کہ میرے ماننے والے جب یہ سنیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم و شان اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ایسے ہی پیش نہیں آ گیا، یہ سارا سفر کرانے والا ہمارا رب ہے، ہمارا مالک و ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک ہے، اور جس کو ہم خالق مانتے ہیں، جس کو مالک حقیقی مانتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالی یقیناً قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، جس وقت چاہے کرے۔ جب لے جانے والا اللہ ہے، سیر کرانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یقیناً سیر کرا سکتا ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک انسان کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا سفر کرا دے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب انسانی جسم یہ طاقت نہیں رکھتا، انسانی جسم آسمان پر جا نہیں سکتا، ہم نے کہا ہر جسم یہ طاقت نہیں رکھتا، ہر انسان واقعی یہ طاقت نہیں رکھتا، ہر جسم، ہر انسان، ہر عام آدمی اس کی طاقت سے باہر ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی جس کو لے جا رہا ہے، رب تبارک و تعالی جس کو سیر کرا رہا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے سیر کرا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھنے والا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری سیر مکمل کرا کے واپس انہیں مکے بھیج دے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، اور جس کو سیر کرائی جا رہی ہے وہ ہے حضور کی ذات، حضور کی ذات بابرکات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا تخلیق فرمایا، اتنا عظیم و شان انسان بنایا، اتنا عظیم و شان بشر بنایا کہ دیکھنے میں وہ بشر ہیں، لیکن جب معراج کی رات حضور سفر کرتے ہیں نا، اپنا معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہیں، کائنات کی نشانیاں دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں ہوا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ ابھی آگے آپ سنیں گے اس کے بارے میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اتنی قوت اور طاقت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ وہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ معراج کی رات 27 رجب کو ان آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اور سدرۃ المنتہا کو دیکھ کر آئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں نہ کوئی نبی پہنچا، جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں جا سکا، اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں جا سکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت دیکھیے ذرا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال ذرا دیکھیے کہ وہ صورت بشری میں دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشریت کے ساتھ ساتھ ایسی نورانیت عطا فرمائی، بشر کے ساتھ ساتھ ایسے نور کامل تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریبی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس حضور سے معذرت کر لیتے ہیں اور اسٹاپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں تک رب نے چاہا وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کا کمال۔ سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، پاک ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں کہ کیسے حضور چلے گئے وہاں تک اور واپس بھی آ گئے، اور تھوڑے سے حصے میں رات کے معمولی سے وقت میں اتنا لاکھوں میل کا سفر کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو عقل سے نہیں، رب کے فرمان سے مانتا ہے۔ وہ رب کو ایسا مانتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ اللہ فرماتا ہے رب کی ذات سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑا سچا ہے کوئی نہیں۔ اللہ کی بات بھی سچی، اللہ بھی سچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو، میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو اللہ سیر کرانے والا، حضور سیر کرانے والے، اللہ میں لے جانے کی قدرت، حضور میں جانے کی قدرت، اللہ میں سیر کرانے کی قدرت اور حضور میں سیر کرنے کی قدرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اتنا عظیم الشان بشر بنایا کہ ان کی بشریت کے مقابلے میں جبرائیل کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس گئے، مسجد حرام سے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس جب پہنچے تو سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود تھے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم اور حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ واقعات تفصیل سے موجود ہیں۔ حضور سے پہلے جو انبیاء آئے وہ تو انتقال کر گئے تھے، دنیا سے پردہ کر گئے تھے، گزر گئے تھے، وہ تو اپنی اپنی قبروں میں۔ تو پھر معراج کی رات وہ سارے انبیاء جو گزر گئے تھے، دنیا سے پردہ کر گئے تھے، وہ بیت المقدس کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ تو اس سے ہم اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوا کیا؟ انبیاء اکرام زندہ ہیں، اللہ کے انبیاء زندہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو موت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا قانون ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ قانون ہر بشر کے لیے ہے۔ موت آئی، موت کا ذائقہ چکھا، اپنی قبروں میں بھی جلوہ افروز ہیں، لیکن اس موت کے بعد ان کی زندگی ویسی ہے جیسی تھی۔ انبیاء کو بھی اجل یعنی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، وہ آئی، لیکن اس کے بعد کیا اللہ کے انبیاء اور رسول نعوذ باللہ مردہ ہے؟ شہید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بل احیاء، زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والے زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے سوچو بھی نہیں، کہنا تو بہت بڑی بات ہے، زبان پہ یہ لفظ لانا تو نہیں ہے، تم کو سوچنا بھی منع ہے۔ شہید کو مردہ سوچنا بھی منع ہے، شہید زندہ ہیں۔ ارے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، زندے کی پڑھی؟ آپ نے اس کو قبر میں اتار دیا، زندے کو قبر میں اتارا؟ ہم نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ زندہ ہیں تو پھر جنازہ تم نے زندوں کا پڑھا، زندہ ہیں تو پھر زندے کو مٹی کے نیچے ڈال دیا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ زندہ ہیں تو پھر زندے کی جنازہ ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہوتی۔ زندہ ہیں تو زندے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ڈالا جاتا۔ تو پھر آپ
تو کہتے ہیں زندہ ہیں۔ ہم نے کہا تم نے زندگی کو کیا یہ دنیا کی زندگی سمجھ رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب پہلے کہہ چکا ہے کہ شہید کی زندگی ایسی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی شہید کی زندگی کیسی ہے، تم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے کہ شہید کیسے زندہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا زندہ ہے۔ تو جب شہید کی زندگی میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، تو جس کے نام پہ جان دینے والا زندہ، تو وہ نام والے مصطفیٰ کتنے بڑے زندہ ہیں، ان کی زندگی کتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم تو شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن نے کہا نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ جب اللہ نے فرما دیا تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی شہید کی زندگی کہ کیسے زندہ ہے، تو پھر جب شہید کی زندگی عقل میں نہیں آئی تو حضور کی زندگی، نبیوں کی زندگی عقل میں آئے گی؟ تو اتنا سوچنے کی کہیں کو ضرورت ہے میرے بھائی، قرآن پر ایمان رکھو۔ تو نبیوں کی زندگی تو شہیدوں کی زندگی سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کے آنے سے پہلے سارے انبیاء جمع تھے۔ تو معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ثابت ہوا انبیاء اکرام جہاں بھی جانا چاہیں انتقال کے بعد جا سکتے ہیں، اور گئے بیت المقدس کی جمع ہوئے سارے انبیاء۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 27 رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کروائی، سفر کروایا، ساری کائنات کی سیر کرائی، اس وقت سارے انبیاء اپنی قبروں میں تھے، ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ بیت المقدس حضور آ رہے ہیں؟ بھائی آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، آپ کے یہاں شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، XYZ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، آپ کے سارے رشتہ داروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ فون کرتے ہیں، آپ انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں، دعوت بھیجتے ہیں کہ بھائی اس تاریخ کو اس ٹائم میں یہاں سب نے آنا ہے، پروگرام ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو معراج کا پروگرام بن گیا، یہ جو معراج کا ٹائم آ گیا، 27 کی رات آ گئی، اور اللہ نے جبرائیل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، سواری دے کر، براق لے کر، اور فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئے تھے، ان کو تو اللہ نے بھیج دیا تھا۔ تو جو انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیا میں تھے، اپنی اپنی قبروں میں مزارات میں تھے، ان کو کیسے خبر ملی کہ آج ہمارے امام بیت المقدس آنے والے، پہنچنے والے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا ان کو اللہ نے بتایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اس ٹائم میں میرا حبیب بیت المقدس آ رہا ہے، اے سارے نبیوں تم وہاں جمع ہو جاؤ۔ بھئی یہی اس کا جواب ہے، اور کیا جواب ہے؟ تو اب ایک بات بتائیے، کوئی مردہ کہیں جا آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایک فرقہ آج بھی اس بات پر ضد کیا ہوا ہے کہ اللہ کے انبیاء نعوذ باللہ مردہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو خبر دی کہ بیت المقدس جمع ہو جائیں، سارے انبیاء معراج کی رات بیت المقدس میں جمع ہو گئے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب آج پتہ چلے گا کہ امام کون ہے، نبیوں کا امام کون ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء موجود وہاں پر، لیکن امامت کا مصلی خالی ہے۔ آج امامت کے مصلی پر کون جلوہ افروز ہوں گے؟ تو قربان جائیے، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے امام کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا ہے۔ امام الانبیاء کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو اب پیچھے نماز پڑھنے والے سارے زندہ تھے، انبیاء کرام تھے حضور کے پیچھے، حضور امامت کر رہے تھے، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو پیچھے نماز پڑھنے والے زندہ ہیں، وہ سارے انبیاء ہیں، کیونکہ مردہ پیچھے نہیں ہوتا ہے امام کے۔ آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کو آگے رکھتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں؟
نہیں عام مردے کو آگے رکھتے پیچھے رکھتے. بھائی امام زندوں کی امامت کرے تو زندے آگے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں؟ بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے, بات عقل میں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام اگر زندوں کی امامت کرے تو زندے آگے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے پیچھے ہوتے ہیں. اور امام اگر میت کی امامت کرے, امام اگر نماز پڑھائے زندوں کو تو زندے پیچھے ہوتے ہیں, اور امام نماز پڑھائے غیر زندوں کی, امام نماز پڑھائے میت کی تو میت پیچھے ہوتی ہے کہ آگے ہوتی ہے؟ میت آگے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, حضور نے امامت زندوں کی کرائی تھی کہ مردوں کی کرائی تھی؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں, اللہ کے رسول زندہ ہیں. تو اس پر ایک بہت بڑی دلیل آپ کے پاس یہی تو ہے کہ حضور نے جو امامت کرائی تھی, اگر حضور زندوں کی امامت نہیں کرتے اور وہ فرقہ جو آج اس بات پر ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے کہ نبی زندہ نہیں مردہ ہے, تو پھر تو سارے نبیوں کو حضور کے آگے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میت کی امامت جب ہو تو میت آگے ہوتی ہے, پیچھے نہیں ہوتی. اور حضور نے جب نماز پڑھائی تو نماز امامت زندوں کی تھی, اس لیے کہ سارے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. محترم حضرات, معراج النبی اتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ کئی گھنٹے بھی بیان کیے جائے تو نہیں بیان ہو سکتا. مجھے آج صرف یہ ایک دو بات عرض کرنی ہے, آئندہ جمعہ بھی ہے, پھر 27ویں شب میں بھی بیان ہوگا, وہاں تفصیل آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات جو سب سے بڑا انعام حضور پر فرمایا وہ یہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا تھا, اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا. اور حضور نے اللہ کا دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا انکار نہیں کیا جا سکتا. رب کا دیدار جنت میں کرایا جائے گا, ہر جنتی اللہ کا دیدار کرے گا, بہت سی احادیث ہیں. ہاں دنیا میں جیتے جاگتے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار, اللہ کو دیکھنا, یہ صرف اور صرف حضور کو حاصل ہوا, حضور کے علاوہ کسی انسان کو نہیں حاصل ہوا. اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا, یہ غلط بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو اللہ سے عرض کی تھی, ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر اللہ کا دیدار ممکن ہی نہ ہو تو اللہ یہ فرماتا موسیٰ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ تم نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. ہاں ایک میرا ایسا پیارا ہوگا جو میرا دیدار کرے گا, وہ حضور ہیں. لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ, معراج کی رات وہ ساری منازل, وہ سارے سفر, وہ سارے فاصلے طے کر کر حضور جب لامکاں پہنچے, جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ کون؟ وہ حضور آسمان بری کے اعلیٰ کنارے پر تھے. ساتوں آسمانوں سے آگے حضور جب تشریف لے گئے, ثم دنا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. اللہ نے اپنے قرب سے حضور کو نوازا. فتدلی, پھر وہ جلوہ بالکل قریب آ گیا. فکان قاب قوسین او ادنا, پھر حضور اور رب کے درمیان 2 کمان, یہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, وہ کیسا منظر تھا جب اللہ نے حضور کی طرف وحی فرمائی, بغیر کسی واسطے کے وحی فرمائی.
اس سے پہلے تو جبرائیل لاتے رہے نا وہی، آج بلا واسطہ تعلیم ہو رہی ہے، بلا واسطہ کلام ہو رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی کمال قوت، دیکھنے کی قوت اور طاقت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کس شان سے حضور نے اللہ کا دیدار کیا؟ وہ ایک نور تھا۔ آپ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے جب سورج چمک رہا ہو، سورج کتنا روشن ہوتا ہے، آپ سورج کو دیکھیں گے آنکھ بند ہو جائے گی، آپ کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ آپ برابر سورج کو دیکھتے رہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ایک سورج کی طاقت ہماری آنکھ نہیں برداشت کر سکتی۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب میرے محبوب نے میرا دیدار کیا، اتنے ادب اور کمال سے کیا کہ وہ دیدار ایسے کر رہے تھے کہ رائٹ لیفٹ رائٹ، دائیں بائیں، آنکھ نہ تو پھر رہی تھی، ادھر ادھر ہو رہی تھی نہ، اور پھر جب آدمی بہت طاقتور روشنی کو، لائٹ کو دیکھتا ہے نا تو اس کی پھر وہ آنکھ پھاڑ کے دیکھتا ہے، آنکھ ایسی پوری حد سے زیادہ کھول لیتا ہے، یہ بھی برا ہے۔ بھائی کسی آدمی کو کوئی دیکھے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے، وہ گھبرا جائے گا، بھائی یہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے مجھے کیا دیکھ رہا ہے، وہ پریشان ہوگا۔ اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو اس طرح دیکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت میرا حبیب جب میرا دیدار کر رہا تھا، آنکھ نہ تو دائیں بائیں گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، نہ حد سے بڑھ رہی تھی، کمال ادب سے میرا محبوب میرا دیدار کر رہا تھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سے پچھلی آیتوں میں فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم میرے محبوب سے جھگڑا کرتے ہو اس کے دیکھے ہوئے کے بارے میں؟ حضور جب دنیا میں آئے، یہی سورہ نجم حضور نے تلاوت کی کافروں کے سامنے، جس میں واقعہ معراج بیان ہوا، تو وہ جھگڑا کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے محبوب کے دیکھے ہوئے کے بارے میں؟ انہوں نے تو 2 مرتبہ مجھے دیکھا۔ یاد رکھیے گا 7ویں پارے کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے لا تدرکہ الابصار، اور اس سے اللہ کی رؤیت اور دیکھنے کا انکار کیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ آپ عربک ڈکشنری کھولیں، لا تدرکہ الابصار کا معنی دیکھنا ہے، ادراک دیکھنے کو کہتے ہیں، یا ادراک کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیرنا کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں 7ویں پارے کی سورہ انعام میں لا تدرکہ الابصار جو نفی فرما رہا ہے، وہ دیکھنے کی نفی نہیں کر رہا، وہ یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ میرا کوئی گھیراؤ نہیں کر سکتا، میرا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور آنکھ مجھے گھیر لے، میرا احاطہ کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھ نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ اس کو گھیر لیتی ہے۔ ہماری آنکھ جب دیکھتی ہے تو ہماری آنکھ نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، وہ سما گئی، سمٹ گئی وہ چیز ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھے اور اس کو گھیر لے، محدود ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں گھیر سکتی، کوئی آنکھ رب کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطے کی نفی ہو رہی ہے، گھیرنے کی نفی ہو رہی ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو کوئی دیکھے اور گھیر لے اس کو اپنی آنکھوں میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔ اگر دیکھا نہیں جا سکتا تو اللہ موسیٰ سے پہلے فرما دیتا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہاری آنکھ میں وہ طاقت نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کی آنکھ میں کیسی طاقت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم اس پہاڑ پہ تجلی کریں گے،
اپنا نور ظاہر کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ تم پہاڑ کو دیکھنا، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا میری تجلی کے بعد تو دیکھ لو گے مجھ کو۔ لیکن کیا ہوا، جب اللہ نے ایک تجلی فرمائی نا پہاڑ پر، دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ پہاڑ بھی ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بھی اس تجلی کو نہیں دیکھ سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑ گئے۔ لیکن میرے آقا کی قوت و طاقت، یہاں تجلی برداشت نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں میرے اور آپ کے آقا نے تجلی والے اللہ کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، حضرت اکرمہ اور کئی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق احادیث کو روایت کیا۔ میں آئندہ جو میں عرض کروں گا، پھر 27ویں شب میں عرض کروں گا، کئی صحابہ نے، اور پھر حضور کی حدیث پہلے بھی بتائی تھی، حضور نے کیا فرمایا، رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا اور دل سے بھی اللہ کو دیکھا، اور حالت بیداری میں دیکھا، جسم اور روح کے ساتھ دیکھا۔ معراج خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر کیا اور اللہ کا دیدار کیا۔ جی ہاں، حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، حضرت عائشہ کی حدیث پڑھ کر رب کی رؤیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ معراج کی رات حضور تو میرے بستر سے ہی نہیں گئے، حضور تو موجود تھے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو عائشہ پیدا ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی روایت کہاں بیان کی جاتی؟ جب حضور کو معراج ہوئی، حضرت عائشہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ کے بستر پہ حضور کیسے، وہ کہتی میرے بستر پہ حضور تھے، حضور تو گئے نہیں تھے 27 کو۔ چلے بہت کھینچ تان کر کے ثابت کر دیا پیدا ہو گئی تھی، تو پیدا ہو گئی تھی تو حضور کے ساتھ تھوڑی تھی وہ تو۔ حضرت عائشہ جو روایت کر رہی ہیں نا کہ حضور وہ خواب والی معراج کے بارے میں بتا رہے ہیں، حضور کو جیتے جاگتے جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں جو معراج ہوئی وہ 27ویں شب والی معراج ہے۔ اس کے علاوہ دوسری 30 سے زیادہ معراج حضور کو ہوئی ہیں، وہ خواب میں کرائی گئی ہیں۔ یہ خواب والی معراج کے بارے میں عائشہ فرما رہی ہیں، نہ کہ اس معراج کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی رات جو انعامات، اکرامات، جو نوازشات، جو عنایتیں، جو رحمتیں اللہ نے حضور پر فرمائیں، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔